السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، قصید بردہ شریف کے اشعار کا ترجمہ اور تشریح آپ سماعت کر رہے تھے۔ تیسری فصل کا ہم نے آغاز کیا اور آج کی ہماری اس نشست میں 41ویں اشعار سے ہم اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں۔ پچھلے اشعار میں جو حضور علیہ السلام کی عظمت رفعت کو بیان کیا گیا تھا، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ۔ فَهُوَ الَّذِي پس وہ ذات، تَمَّ مکمل ہونا، پورا ہونا، معناہ سے یہاں پر مراد حضور علیہ السلام کے باطنی کمالات یہاں پر مراد ہے، وصورتہ اور صورتہ سے مراد حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال یہاں پر مراد ہیں۔ ثم پھر کے معنی میں آتے ہیں اصطفاہ، منتخب کرنا، چن لینا، حبیباً حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، بارئن پیدا کرنے والا، نسمی ہر جاندار مخلوق، بارئن نسمی ہر جاندار مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، پس آپ ہی کی وہ ذات ہے جس کا ظاہر و باطن کامل ہے، مکمل ہے، اور خالق کائنات نے آپ کو اپنا محبوب منتخب کیا ہے۔ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے اشعار میں جو حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا، کمالات کو بیان کیا، حضور کے علم و کرم کو آپ نے بیان کیا اور دیگر اوصاف کو آپ نے بیان کیا، ان تمام اشعار کا خلاصہ اس شعر میں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، اب اس شعر کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں تاکہ دل کے آئینے میں اس کا نقش محفوظ ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام اجمل الخلائق ہے، ساری کائنات میں افضل ہیں اور ساری کائنات کے آپ سردار بھی ہیں۔ ان تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ خالق کائنات نے ہمارے نبی کو منصب محبوبیت کے لیے بھی آپ ہی کو منتخب فرمایا ہے اور آپ ہی کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور اس مرتبہ حبیبیت پر آپ کے سوا کوئی فائز نہیں ہے۔ اس شعر میں حضور کا حبیب اللہ ہونے کا تذکرہ بھی امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہو کر انبیاء کے تذکروں کو اور مراتب و فضائل کو بیان کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا، جو کچھ تم انبیاء کے تذکروں کو بیان کر رہے تھے میں ان تمام کو سنا، اور سارے کے سارے وہ صحیح ہے کہ تم نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم کو اس طرح صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ جتنی باتیں تم نے کی ہے سب کے سب تم نے صحیح کہی ہے۔ اس کے بعد حضور فرمائے، لیکن سنو، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، انا حبیب اللہ فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ تو اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اب علماء کرام نے حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں جو فرق کیا ہے، جو فرق کو واضح کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حبیب وہ ہے جس کو تقرب خداوندی بغیر واسطے کے حاصل ہوتا ہے، اور خلیل وہ ہیں جن کو تقرب واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ حبیب وہ ہیں جن کے صدقے میں امت کی مغفرت یقینی ہے، اور خلیل وہ ہے
کہ جن کے صدقے میں مغفرت کی توقع ہے۔ حبیب وہ ہیں جن کو بغیر مانگے اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور خلیل وہ ہیں جن کو مانگنے پر رب کی عطا ہوتی ہے۔ حبیب وہ ہیں جن کی اللہ رب العزت رضا چاہتا ہے، اور خلیل وہ ہیں جو رب کی رضا جوئی کرتے ہیں۔ تو اس طرح خلیل و حبیب میں علماء کرام یہ فرق بتاتے ہیں۔ تو اس حبیب کا تذکرہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس حبیب کا تذکرہ آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ منزہ پاک ہیں، شریکن حصے داری، شراکت داری کو کہتے ہیں، محاسن ہی حسن و خوبیوں کو کہتے ہیں، فجوہر الحسن حسن کا جوہر، خوبصورتی کا جوہر، فی ہی آپ میں یعنی حضور علیہ السلام میں، غیر منقسمی تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن میں کسی بھی شریک سے پاک ہیں، اور حسن کا جوہر آپ میں غیر منقسم ہے، بٹنے والا نہیں ہے، تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ اب پچھلے شعر میں آپ نے جو فرمایا تھا کہ آپ کو مرتبہ محبوبیت پر اللہ نے فائز فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں کہ محبت کے لیے حسن و جمال چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے پاس درجہ محبوبیت کے لیے جس حسن و جمال کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات کا سارا حسن آپ کے جوہر حسن کی فرا ہے۔ شمع جلتی ہے تو اس سے ہزاروں شمعیں روشن ہوتی ہے، لیکن شمع اول کے نور میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ آج دنیا میں جو ساری خوبصورتیاں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے سے ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا حسن بھی اسی مرکز سے ہے، اور یہ مرکز حسن جو حسن کا جوہر ہے غیر منقسم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی ہے، اور یہ جوہر حسن اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ہر حسن کو انسان دیکھ سکتا ہے، مگر جوہر حسن کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس پر بشریت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اپنے محاسن میں، خوبیوں میں کسی دوسرے کی شرکت سے پاک اور بالاتر ہے۔ آپ کا یہ جوہر صرف آپ کے لیے ہی ہے، کسی دوسرے میں منقسم نہیں ہے۔ آپ کا حسن اصل جوہر اور ساری دنیا کا حسن اسی جوہر کا پرتو ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرہ اس شعر میں آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں دامت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ مانے آتے ہیں چھوڑ دینا، ادعتہ جو دعویٰ کیا ہے، نصارہ یہ یہود و نصارہ جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، نبی جہم ان کے نبی میں، وحکم اور فیصلہ کیجئے، بما شئت جو آپ چاہتے ہیں، مدحن تعریف میں، فیہ آپ کی، واحتکمی اور مضبوط کر لو، یعنی فیصلہ جو ہے اسے مضبوط کر لو۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ کیا تم اس کو چھوڑ دو، اور اس کے سوا آپ کی تعریف میں تم جو چاہو حکم لگاؤ اور مضبوط کرو۔ اب یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جتنی چاہو حضور علیہ السلام کی تعریف کرو، جتنی تعریف کریں حضور علیہ السلام کی وہ کم ہے، اور کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کا حق ادا کر سکے، اور نہ کسی قلم میں یہ ممکن ہے۔ البتہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبی کی تعریف کرتے کرتے ان کو پیغمبر سے خدا کا درجہ دے دیا ہے، ایسا مت کرو، ان کے دعوے کو چھوڑ کر اس کے بعد جس طرح تم حضور کی تعریف کرنا چاہتے ہو تم اس کو بیان کرو، لیکن یہود و نصارہ کی طرح تم غلو مت کرو، کیونکہ غلو ناجائز ہے۔ ہاں مبالغہ کیا
جا سکتا ہے حضور کی تعریف میں مبالغہ نہ صرف جائز بلکہ سعادت کا موجب بھی ہے۔ اس شعر کے 2 مصروں میں 2 باتیں بیان کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح غلو مت کرو، اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے کمالات و عظمتیں جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے فیصلہ کن انداز میں بیان کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ نصارہ کا اس میں تذکرہ ہوا ہے تو یہود و نصارہ نے پیغمبروں کی شان میں اتنا غلو کیا جس کی وجہ سے وہ خود ایمان سے خارج ہو گئے، اور پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے 3 قسم کے دعوے کیے۔ پہلا کیا ہے؟ پیغمبروں کو خدا کا بیٹا کہا، ان کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہا، اور پیغمبروں کو خدا بنا لیا۔ اس کے سوا اور بھی ان کے باطل عقائد ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہو بیان کرو۔ تو جس طرح انہوں نے نبی کی شان میں اتنی تعریف کرتے کرتے غلو کر دیا، ویسا مت کرو، بلکہ مبالغے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرو۔ پھر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم، وانصب اور منصوب کرو الى ذاته آپ کی ذات کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، ما شئت جو تم چاہو، جو آپ چاہو، من شرف عزت و حیثیت سے، وانصب اور منصوب کرو الى قدره قدر و منزلت کی طرف، معاشیتا جو تم چاہو، من عظم شان و شوکت سے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ کی ذات اقدس کی طرف جس قدر شرف تم چاہو نسبت کرو، اور آپ کے مرتبے کی طرف جتنی عظمتیں تم چاہو نسبت کرو۔ اب یہاں پر ناظم حمام امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان اور آپ کے صفات عالیہ کا اپنی وارفتگی اور عشق و محبت کی کیفیت میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے وہ کم ہے، اس کو کوئی غلو نہ سمجھو، کیونکہ آپ کی ذات والا صفات مخلوق میں بے نظیر و بے مثال ہے، کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ عبد و رب اور خالق و مخلوق کا فرق ملحوظ رکھو، پھر آپ کی شان میں جو بیان کر سکتے ہو کرو۔ یعنی اس طرح پیغمبروں کی شان میں جس طرح نصارہ نے غلو کرتے کرتے ان کو خدا بنایا ہے، ایسا مت کرو، بلکہ عبد اور رب میں جو فرق ہے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں، جتنی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کرتے جاؤ، لیکن غلو نصارہ یہود کی طرح مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم، ازلی و ابدی ہے، اور تمام پیغمبر علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہر پیغمبر اپنی اپنی مناسبت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات سے متصف ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ان سب میں اعلیٰ و بالا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی حضور علیہ السلام تمام انبیاء سے اس طرح ہر لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں، علم و کرم کے لحاظ سے دیکھیں، حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھیں، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مرتبے سے فائز فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ آپ ان اشعار میں فرما رہے ہیں، اور ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نصارہ یہودیوں نے پیغمبر کی شان میں اس طرح تعریف کرتے کرتے ان کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، ایسا مت کیجئے، بلکہ جتنی ہو سکے تعریف و توصیف میں مبالغے سے کام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرو اور نبی کی عظمت کو بیان کرو، اور جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ فیصلہ کن انداز میں کریں، تو اس سے ہمارے لیے بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں، دنیا میں، ہر 2 جگہ اللہ ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔